فیصل آباد کا وہ 22 سالہ نوجوان آصف مشتاق کا وہ منظر بھی بھول گیا کہ جو افطاری کا سامان لے کر گھر واپس جا رہا تھا، جس کی گردن ایک ڈور نے کاٹ دی تھی اور وہ لوگوں کے سامنے تڑپ کر جان دے گیا، جو بہت زیادہ لوگوں کے دل بھی افسردہ کر گیا تھا۔ لوگوں کی گردنیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ یہ کیسی تہذیب ہے جس میں مساجد بند ہیں، مساجد میں درود پڑھنے کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے اور شراب خانے آباد ہیں، مندر آباد ہیں، اور ایک خونی تہوار کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے پر حکومت کے بڑے بڑے نام خوشیاں منا رہے ہیں۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، آج میں ایک نہایت سنگین اور اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جہاں مجھے آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ ایک طرف حکومت لوگوں کو ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانے اور قید کی سزائیں دیتی ہے، اپنے سر کی حفاظت کے لیے قوانین سخت کرتی ہے، اور عجیب بات نہیں ہے، دوسری طرف دوسروں کی گردنیں کاٹنے والے اس خونی کھیل یعنی کہ بسنت کی باقاعدہ اجازت بھی دے دیتی ہے۔ ناظرین، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، ذرا مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ دوہرا معیار سمجھ سے بالاتر ہے، میری سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ناظرین، اگر چلیے دیکھتے ہیں کہ بسنت ہے کیا، تو یہ بسنت ہندو مذہب میں موسم بہار کی آمد پر منایا جانے والا تہوار ہے۔ اسے بسنت پنچمی بھی کہا جاتا ہے، جو دیوی سرسوتی کے نام سے منسوب ہے اور جس کو ہندوؤں کے ہاں علم، فنون اور موسیقی کی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ بسنت کے ارد گرد ایک اور کہانی بھی ہے جو سننے میں آتی ہے، اتھینٹک ہے یا نہیں یہ آپ کی نظر ہے، کہ سیالکوٹ کے ایک ہندو لڑکے حقیقت رائے کی، جسے لاہور میں 1734 میں اپنے عقیدے کے دفاع پر پھانسی دی گئی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اس تہوار کو مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں اور کچھ اسے صرف اور صرف ثقافتی سرگرمی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، مگر ہم ان دونوں باتوں سے نکل کر ہم یہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تہوار ہمیشہ تنازعات کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ پاکستان میں بسنت کو سینکڑوں جانوں کے ضیاع، خوفناک حادثات، شیشے اور کیمیکل لگی ڈوروں کی وجہ سے سختی کے ساتھ ختم کیا گیا تھا۔ بجلی کی کمپنیوں کو نقصان پہنچا، گلیوں کوچوں میں حادثات ہوتے رہے، معصوم بچے، نوجوان، بزرگ اس کھیل کی بھینٹ چڑھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم سب نے وہ دل دہلا دینے والے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ کیسے تیز دھاتی ڈور گردنیں کاٹتی رہی، کیسے لوگ پلوں، سڑکوں اور گلیوں میں تڑپتے رہے، کئی گھروں کے چراغ بجھ گئے۔ ان سب کے باوجود کچھ لوگ اس خونی کھیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سمجھ سے بالاتر ہے آخر ایک ایسا تہوار کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اب ہمارا گزارا اس کے بغیر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ تہوار اتنا ضروری ہے اور اتنا ضروری سمجھ کر قوم پر اس خونی کھیل کو دوبارہ لاگو کر دیا جائے؟ کیا ہم واقعی اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں فیصل آباد کا وہ 22 سالہ نوجوان آصف مشتاق کا وہ منظر بھی بھول گیا کہ جو افطاری کا سامان لے کر گھر واپس جا رہا تھا، جس کی گردن ایک ڈور نے کاٹ دی تھی اور وہ لوگوں کے سامنے تڑپ کر جان دے گیا، جو بہت زیادہ لوگوں کے دل بھی افسردہ کر گیا تھا۔ اس کی ماں کی چیخیں، اس کے گھر والوں کا دکھ کیا کسی کے دل کو نہیں جھنجھوڑتا؟ کیا یہ جشن انسانوں کے خون پر قائم ہونا چاہیے؟ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آخر یہ کون سی خوشی ہے کہ جو انسانوں کی جان کے بدلے خریدی جا رہی ہے؟ یہ کیسا تہوار ہے؟ ہماری گلیاں تو سرخ کر دیتا ہے اور ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ افسوس کہ حکومت بھی اس سنگین حقیقت سے آنکھیں چرا رہی ہے۔ اب تو حکومت نے باقاعدہ اجازت نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ جی دوبارہ سنیے، اب تو حکومت نے باقاعدہ اجازت نامہ بھی جاری کر دیا ہے، لیکن کچھ شرائط رکھی ہیں، جیسے کم عمر بچوں پر پابندیاں، ڈور کی مخصوص قسم، رجسٹریشن وغیرہ۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ان شرطوں پر
کبھی عمل ہوتا ہے؟ کیا جو لوگ پتنگیں، ڈورے، گڑیاں اور سارا سامان خریدیں گے وہ سب صرف ایک دن میں استعمال ہوگا؟ اگر بسنت ایک دن کی ہے تو باقی پورا ہفتہ یا پورا موسم یا باقی 10 دن یا مہینہ کون روکے گا اس کو؟ کیا حکومت موٹر سائیکلوں پر پابندی لگائے گی؟ کیا ہر گلی، ہر چھت، ہر بازار کی نگرانی ممکن ہے؟ لوگوں کی گردنیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ میرا تو خیال ہے کہ حکومت کو جس دن پتنگ بازی ہو، بسنت ہو، اس دن موٹر سائیکل گھروں سے نکالنے پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ عوام کو اس بارے میں کیا حکومت نے اعتماد میں لیا؟ بالکل بھی نہیں، اور نہ حکومت لینا چاہتی۔ یہ بھی افسوسناک ہے کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے، مگر یہ کیسی تہذیب ہے جس میں مساجد بند ہیں، مساجد میں درود پڑھنے کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے اور شراب خانے آباد ہیں، مندر آباد ہیں، اور ایک خونی تہوار کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ اب تو اس سے بڑھ کر ایک طرف حکومت بچوں کو موٹر سائیکل چلانے پر FIR درج کرتی ہے کہ جان کی حفاظت بہت ضروری ہے، دوسری طرف اسی حکومت نے ایک ایسا تہوار کھول دیا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ابھی 2025 کی رپورٹ ہے کہ لاہور کے ایک علاقے سمن آباد کے اندر بھی ایک نوجوان، اس کا کان اور اس کی گردن ڈور کی وجہ سے کٹ گئی۔ نہیں تو کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ 19 سال کا عرصہ لگا اس کھیل کو ختم کرنے میں۔ اللہ جانے کتنے بچے، کتنے جوان، کتنی جانیں قربان ہوئیں۔ اب تو عوام کو شعور آیا تھا، لوگوں نے اس کے نقصانات سمجھے، شوقین بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے، اور اب جب یہ قوم ایک نقصان دہ کھیل سے باہر آ ہی گئی تھی تو حکومت اسے دوبارہ زندہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے پر حکومت کے بڑے بڑے نام خوشیاں منا رہے ہیں، اہم وزراء بسنت کی کھلی حمایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس فیصلے پر تالیاں بجا رہے ہیں جو ہمیشہ مذہبی آیات لکھنے، مذہبی حوالوں سے گفتگو کرنے کے دعوے دار تھے۔ سوال یہ ہے، آخر اس خونی کھیل کو دوبارہ زندہ کرنے کی اتنی جلدی کس کو ہے اور کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میں ان سب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سمجھ لیجئے گا، انسانی جان اللہ کی امانت ہے، جان بچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ وہ حکومت جو ایک طرف ہیلمٹ نہ پہننے پر سزائیں دیتی ہے، جرم قرار دیتی ہے، مگر وہی حکومت دوسری طرف بسنت جیسے خونی کھیل کو کھول دیتی ہے۔ جناب ذرا ہوش کے ناخن لیں، وہ حکومت انصاف، عقل اور ذمہ داری کے کس معیار پر پورا اترتی ہے؟ یہ بھی سوال آپ کی نظر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمسائے سے آنے والے چند مہمانوں کو ان کے تہوار کے ساتھ ویلکم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سوال آپ کی گود میں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے فیصلوں میں خیر پیدا کرے اور اس ملک کو ہر فتنے اور ہر خون سے محفوظ رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔